اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اس چیز پر، یعنی ان پیغمبروں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ان کتابوں پر جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر نازل، جو کتابیں باقی انبیاء پر نازل فرمائی ان پر بھی ایمان لائیں، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ان پر بھی ایمان لائیں۔ وہ کتاب کون سی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ میں نے عربی زبان کے اندر اس کتاب کو نازل فرمایا بلسان عربی مبین، کہ یہ کتاب کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما نزل علی محمد، اس کتاب کو میں نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے اس بابرکت کلام کو اپنے بندے پر نازل فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا، اللہ کی وحدانیت لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئے، اب اگلا مقصد ہے اسوہ حسنہ، جس کے اندر ہم انتہائی کمزور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، ہماری دین اسلام اور تعلیمات نبوی کے ساتھ کتنی محبت ہے، ان کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات اسلام کی خاطر کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس دن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکالیف آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام پر آنے والی آزمائشوں کو، تکلیفوں کو جمع کر لیا جائے اور ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو جمع کر لیا جائے تو میری تکالیف آزمائشیں بڑھ جائیں گی۔ یہ کس لیے تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک آپ کے دشمن لوگ نہ بنے۔ لوگ آپ کے پاس امانت بھی رکھواتے تھے، آپ کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، آپ کے ساتھ لین دین رہن سہن کے معاملات بھی بسر کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی وجہ نہیں بنی، اللہ کا حکم اس کی وجہ بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس کی وجہ بنی، دین اسلام کی تعلیمات اس کی وجہ بنی۔ جن چیزوں کو آج ہم نے بالکل اگنور کر دیا، درگزر کر دیا، جن چیزوں کو ہم آج ترجیح نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، ان تمام مشقتوں کا سبب صرف اور صرف ایک اللہ کی آواز تھی، ایک اللہ کے حکم کو بلند کرنا تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے رشتہ دار، آپ کے سگے چچے جو تھے، آپ کے علاقے کے آپ کے رشتہ دار جتنے بھی تھے، ان میں سے کثیر تعداد میں آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب، مسلمان نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بغض کا مظاہرہ کیا، جس کی وعید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ آپ کا چچا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے باوجود اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے بارے میں عذاب کا اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بارے میں عذاب کا اعلان فرما دیا. کیوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مسائل نہیں تھے، یہ اللہ کا حکم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ذاتی مسائل دیکھے جاتے تو لوگ تو آپ کو امانت دار سمجھتے تھے، لوگ تو آپ کے ساتھ معاملات کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مال دے کر بازار میں بھیج رہی ہیں بیچنے کے لیے، اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے اندر انتہائی مالدار خاتون تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب چرچا سنا کہ یہ شخص انتہائی نیک ہے، امانت دار ہے، جو بھی کام کرتا ہے بالکل اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. آپ میرا مال بیچ کر آئیں گے اور جتنا آپ کو دوسرے لوگ معاوضہ دیتے تھے مال بیچنے کا، میں اس سے زیادہ دوں گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال بیچنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال سب سے پہلے بک جاتا ہے اور مال بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال خستہ حالت کا ہوتا، ردی حالت کا ہوتا، اس کو الگ کر کے بیچتے، جو عمدہ مال ہوتا اس کو الگ کر کے بیچتے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نیچے نیچے گلے سڑے سیب، پیٹی کے اوپر عمدہ سیب. یہ آج ہمارا حال ہے، اسی لیے ہم پریشان ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر کوئی بنگلہ تو ہے نہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہے تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ غلط سوچ ہے. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں جیسے صحابہ کرام نے پکڑا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک اس بات کو سینے سے لگاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو انہوں نے اپنی تجارت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو مس نہیں ہونے دیا. وہ عمل کیا تھا کہ چیز کا عیب جو ہے وہ چھپا کر نہ بیچنا، چیز کا عیب گاہک کو دکھا دینا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، کئی لاکھ کئی ہزار درہم و دینار چھوڑ کر جاتے ہیں. ایک دینار آج کے دور میں اگر شمار کیا جائے تو وہ کم از کم 700-800 روپے کا بنتا ہے. اس دور میں اربوں خربوں کی رقم چھوڑ کے جانا یہ کتنا بڑا مال ہے. اور فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کبھی ادھار مال نہیں خریدا، میں نے کبھی ادھار مال نہیں بیچا، اور میرا جو تیسرا اصول ہے جھوٹ بول کر مال نہیں بیچا، اور چوتھا اصول کہ میں نے کبھی مال کا عیب جو ہے وہ چھپا کر مال نہیں بیچا. ابھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی ایک مثال بیان کی ہے، ایک مثال. اس مثال کا یہ نتیجہ دیکھیں کہ انہوں نے آپ کی تجارت کے ایک اصول کو اپنایا کہ عیب جو ہے وہ اپنے مال کا ظاہر کر کے بیچنا ہے. ہم کرتے کیا ہے؟ کوئی شخص اگر ہم سے چین لینے آ گیا نا تو دراز میں سے سارے ردی نوٹ گن کے اس کے حوالے کر دیے. مجبور شخص کی ذات سے فائدہ اٹھانا، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ صحابہ کرام مجبور شخص سے فائدہ اٹھانا تو درکنار، اگر کسی کی چیز عمدہ ہوتی اور خریدنے والا اس سے بھی زیادہ مالدار ہے، بیچنے والا اس سے بھی زیادہ مالدار ہے، تب بھی دھوکہ نہیں دیتے تھے.
दोनों मजबूर हो तब भी धोखा नहीं देते थे। एक सहाबी दूसरे सहाबी के पास, आखिरी बात करता हूँ, अपना घोड़ा लेकर चले गए। ये देहाती थे, इनको मालूम नहीं था, इनको किसी ने घोड़ा हदिया किया। अब घोड़ा लेकर चले गए एक माहिर सहाबी के पास जिनको घोड़ों के रेट और घोड़ों की कदर व कीमत का इल्म था। उनके पास लेकर जाते हैं और उनको कहते हैं ये घोड़ा मुझे कहीं से हदिया आया है और मैं इसको बेच कर जो है वो अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ, आप ये घोड़ा मुझसे खरीद लें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये वाला वाक़या सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उस सहाबी रसूल ने उस घोड़े का रेट लगाया, मिसाल देता हूँ आपको, कि 500 दिरहम उसका रेट लगा दिया। वो कहने लगे ठीक है मुझे मंजूर है, आप मुझे 500 दिरहम दे दें और मेरा इससे गुजारा चल जाएगा। वो कहने लगे कि ये तेरा घोड़ा जो है मैं 500 दिरहम का नहीं लूंगा। वो कहने लगे भाई अभी तो तूने कहा था 500 दिरहम का ले लूंगा और फिर आप कह रहे हो 500 दिरहम का नहीं लूंगा। वो कहने लगे मैं 1000 दिरहम का लूंगा। वो हैरान हो गए कि यार तू मेरे साथ मजाक कर रहा है कि तूने अभी कहा 500 का लूंगा, फिर कह रहे 1000 दे, चलो 1000 दिरहम का ही ले ले। उन्होंने अर्ज की कि तू मेरा भाई है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिसने अपने किसी मुसलमान भाई को धोखा दिया वो हमेशा जहन्नुम में जाएगा और मैं तुझे चंद पैसों की खातिर धोखा नहीं दे सकता, लिहाजा तेरा जो घोड़ा है वो 2000 दिरहम का है, मैं 2000 दिरहम का खरीदूंगा। इस सहाबी रसूल की आंखों में आंसू आ गए और अर्ज करने लगे कि मुझे यूं मालूम हो रहा था कि आप ये घोड़ा खरीदना नहीं चाहते। जब आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमारा आपस में ये लेन देन होना चाहिए। ये ना हो कि गली सड़ी चीजें नीचे और उम्दा ऊपर दिखाकर जब कस्टमर रेडी की उस तरफ खड़ा होता है इधर से गली सड़ी चीजें शापर में डाल देते हैं, इसीलिए फिर वो सारी जिंदगी रेडी पर ही रहता है। ये याद रखें, ये वो वजह है जिस वजह से हम पीछे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना